بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 99 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقسیم کے بعد پانی یا راستہ کے مسئلہ کی پہلی صورت۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ الْجَوَابُ لِأَنَّ مَعْنَى الْقِسْمَةِ الْإِفْرَازُ وَالتَّمْيِيزُ وَتَمَامُ ذَلِكَ أَلَّا يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ تَعَلُّقٌ بِنَصِيبِ الْآخَرِ وَقَدْ أَمْكَنَ تَحْقِيقُهُ بِصَرْفِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ إِلَى غَيْرِهِ من غیر ضرر فیصار الیہ بخلاف البیع اذا ذکر فیہ الحقوق حیث يدخل فیہ ما کان له من الطریق والمسیل لأنه امکن تحقیق معنى البیع وهو التملیک مع بقاء هذا التعلق بملک غیرہ۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ، اور پہلی صورت میں اگر حقوق کا تذکرہ ہو تو بھی یہی جواب ہے، اس لیے کہ تقسیم کا معنی افراز یعنی جدا کرنا اور تمییز یعنی علیحدہ کرنا ہے، اور اس کا اتمام اس وقت ہوتا ہے کہ جب شرکاء میں سے ہر ایک کا دوسرے کے حصے کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ وقد امکن تحقیقہ، راستے اور مسیل کو کسی ضرر کے بغیر دوسرے کی طرف پھیر کر اس کو متحقق کرنا ممکن ہے، تقسیم کے معنی کو ثابت کرنا ممکن ہے۔ فیصار الیہ، لہذا اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، بخلاف بیع کے کہ جب اس میں حقوق کا تذکرہ کر دیا جائے کہ بیع میں اس کا راستہ اور مسیل داخل ہوں گے، اس لیے کہ غیر کی ملکیت کے ساتھ مسیل اور راستے کے تعلق کو باقی رکھتے ہوئے بھی بیع کے معنی یعنی تملیک کا اثبات ممکن ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دو صورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ فی الوجہ الاول سے مراد پہلی صورت ہے، تو آج کے سبق میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قاسم نے تقسیم کے وقت راستے وغیرہ کا تذکرہ کیا تھا، یعنی قاسم نے تقسیم کرتے وقت یہ کہا تھا کہ جو حصہ میں احمد کو دے رہا ہوں اس میں بھی راستہ شامل ہے، اور جو حصہ حماد کو مل رہا ہے اس میں بھی راستہ ہے، یعنی اس نے تقسیم میں راستے کا ذکر کیا۔ اسی طرح پانی کی نالی کا اس نے ذکر کیا، لیکن جب دیکھا تو پھر وہ ان کے اپنے حصے میں موجود نہیں تھا۔ مثلا احمد کا جو راستہ تھا وہ حماد کی زمین کے اوپر سے یا حماد کے گھر کے اندر سے گزر کر جا رہا تھا، اسی طرح حماد کی زمین کے لیے جو پانی تھا وہ پانی احمد کی زمین کے اندر سے گزر کر جا رہا تھا۔ تو کذالک الجواب، تو اس پہلی صورت میں، تو پہلی صورت یعنی اپنی زمین میں جب وہ راستہ بنا سکتا ہو، اپنی زمین سے راستہ بھی بنا سکتا ہو اور اس کی اپنی زمین سے ہی پانی کا انتظام بھی ممکن ہو، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو اپنی طرف پھیر لے، یعنی اپنے حصے میں راستہ بھی لے آئے اور اپنے حصے میں ہی پانی کا نظام بھی بنا لے۔ اس نقشے میں دیکھیں، جیسے یہاں یہ زمین تھی، احمد اور حماد کے درمیان قاسم نے اس زمین کو تقسیم کیا، تو اس نے تقسیم کے دوران یہ تو بتایا کہ احمد کو بھی راستہ مل رہا ہے، حماد کو بھی راستہ مل رہا ہے، اور ان دونوں کے لیے زمین کی ضرورت کے بقدر پانی کا بھی حصہ میں نے متعین کر دیا ہے۔ لیکن جب دیکھا گیا تو اس میں احمد کا راستہ جو موٹر وے کی طرف جا رہا تھا، تو احمد کا راستہ حماد کے حصے سے گزر کر
حماد کی زمینوں سے گزر کر موٹر وے تک پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہی احمد کا جو پانی ہے وہ پانی بھی حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر احمد کی زمین تک پہنچ رہا ہے۔ تو گویا کہ دونوں صورتوں میں چاہے راستہ ہو چاہے پانی کی نالی ہو، یہ دوسرے کے حصے سے گزر کر جا رہی ہے۔ اور یہاں ایسا ممکن ہے کہ احمد اپنی زمین کے لیے یہاں اپنے حصے سے اس نہر سے پانی لینے کا انتظام کر لے، ایسے ہی احمد یہاں سے اپنی زمینوں سے راستہ بنا کر وہ موٹر وے تک لے جائے، ایسا ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو پھر تو تقسیم کو ختم کیا جاتا، لیکن چونکہ یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اپنی ہی زمین میں راستہ بنائے، تو اس لیے یہاں تقسیم کا مطلب یہ ہوگا کہ راستے کے ساتھ اپنا حصہ الگ کر لیں۔ اس کی پوری صورت یہی بنے گی کہ کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ تو یہاں کے بجائے یہ احمد کا زمینوں سے نکل کر جو راستہ موٹر وے تک جا رہا ہے تو اس کو یہاں سے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جو احمد کی زمین کا پانی ہے تو بجائے وہ اس کے کہ حماد کی زمین سے گزرے تو یہاں سے ڈائریکٹ اپنا بندوبست کر لے۔ تو کہتے ہیں تو تقسیم اسی وقت کامل ہوگی جب ان میں سے ایک کے حصے کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کا تحقق ممکن ہے کہ وہ کسی کو نقصان دیے بغیر یہ راستے اور پانی کا انتظام اپنی زمین میں لے جائے، تو یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو احمد اپنے حصے سے ہی پانی کا انتظام بھی کر سکتا ہے اور اپنے حصے سے ہی موٹر وے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لأن معنی القسمت، اس لیے کہ تقسیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ افراز ہر ایک کا حصہ جدا ہو، تمییز ہر ایک کا حصہ دوسرے سے واضح طور پہ الگ نظر آئے۔ وتمام ذالک، کہتے ہیں یہ تمام اسی وقت ہوگا، یہ پورا اسی وقت ہوگا جب ان میں سے ایک کا دوسرے کے حصے کے ساتھ بنصیب الآخر، دوسرے کے حصے کے ساتھ لا یبقى تعلق، کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ اور یہ تعلق کیسے باقی نہیں رہے گا؟ وقد امکن تحقیقہ، تو اس تعلق کے باقی نہ رہنے کو متحقق کرنا ممکن ہے طریق راستے کو پھیر کر، والمسیل اور اس پانی کی نالی کو پھیر کر، الی غیرہ دوسرے کی طرف، من غیر ضرر بغیر کسی نقصان کے جب ممکن ہے تو فیسار الیہ اس کی طرف رجوع کریں گے، یعنی ہر ایک اپنی زمین سے راستے کا بندوبست بھی کرے گا اور ہر ایک اپنی زمین سے ہی پانی کا انتظام بھی کرے گا۔ دوسرے کی زمین کے اندر سے کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ گزار کر لے جائے۔ تو ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ تقسیم کا پورا معنی ثابت ہو جائے، ہر ایک اپنے حصے سے ہی راستہ نکالے، ہر ایک اپنے حصے سے ہی اپنی زمین کے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ بخلاف البیع، بخلاف اس صورت کے کہ جب ایک بیع ہو رہی ہے تو اب اس بیع میں حقوق کا ذکر کیا، ایک تھا تقسیم میں حقوق کا ذکر، اب یہ دو الگ الگ مسئلے۔ وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ، اگر قاسم نے حقوق کا ذکر کیا تھا تقسیم کے اندر پہلی صورت میں تو وہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں بخلاف بیع کے کہ احمد نے حماد کو زمین بیچی یا مکان بیچا اور اس بیچنے میں حقوق مبیع کا تذکرہ ہوا کہ احمد نے حماد سے یہ کہا کہ حماد میں آپ کو یہ مکان یا یہ زمین، اس زمین کے مکان کے حقوق سمیت بیچتا ہوں۔ حیث یدخل فیہ، تو اب اس حقوق کے اندر کیا آتا ہے؟ زمین کے حقوق یا مکان کے حقوق، تو حیث یدخل فیہ ما کان لہ من الطریق والمسیل، تو اس میں داخل ہوگا جو بھی اس کے لیے راستہ ہے، اگر زمین ہے تو اس کے لیے پانی کی جو نالی ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگی۔ لیکن اگر حقوق کا تذکرہ تو ہوا تھا، لیکن جب دیکھا اس نے جا کر تو اس کا پانی دوسرے کی زمین کے اندر سے گزر کر آ رہا ہے، ایسے ہی اس گھر کا راستہ کسی اور شخص کے گھر کے اندر سے گزر کر آ رہا ہے، یعنی وہ راستہ اور زمین دوسرے کے حصے میں آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں راستہ اور نالی کو اپنے حصے میں پھیرنے اور موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ اور نالی کے
دوسرے کی ملکیت میں ہوتے ہوئے بھی بیع کے معنی کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ لأنہ امکنا تحقیق معنی البیع، بیع کے معنی کو ثابت کرنا ممکن ہے، بیع ہو جائے گی۔ وہو التملیک، بیع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ تملیک ہوتی ہے، تملیک تام ہو جاتی ہے مع بقائی ھذا التعلق بملک غیری، باوجود اس بات کے کہ یہاں مشتری جو خریدار ہے، مشتری کی ملکیت کا تعلق غیر کے ساتھ باقی ہے، کیونکہ راستہ اور نالی وہ دوسرے کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ جیسے اسی صورت میں ہم اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر یہاں حماد یہ حصہ احمد کو بیچتا ہے یا احمد یہ حصہ حماد کو بیچتا ہے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حصے کو بیچتا ہے، تو اب اگر احمد نے یہ والا حصہ بیچا ہے یا حماد نے یہ والا حصہ بیچا ہے، تو اب احمد کا جو راستہ ہے وہ راستہ حماد کی زمینوں کے اندر سے گزر کر جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہاں اس کا پانی حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر بیع ہو رہی ہے، اس پلاٹ کی بیع ہو یا اس کی بیع ہو، تو یہ بیع مکمل ہو جائے گی باوجود اس بات کے کہ اس کی زمین میں جو راستہ آ رہا ہے یا اس کی زمین میں جو پانی کی نالی آ رہی ہے وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں ہے۔ تو بیع کے اندر ایسا ممکن ہے کہ غیر کے ساتھ اس کا تعلق باقی ہو، تب بھی ان میں سے ایک زمین کا مالک بن جاتا ہے۔ کہ بیع میں بائع یوں کہتا ہے کہ حقوق کے ساتھ اس زمین کو بیچتا ہوں، تو حقوق میں راستہ اور نالی شامل ہوتا ہے، اس لیے بائع کی زمین میں راستہ اور نالی رہتے ہوئے بھی بیع درست رہے گی۔ مثلا یہاں حماد بائع ہے اور احمد یہ مشتری ہے، تو حماد بیچ رہا ہے، لیکن جو احمد کا راستہ ہے وہ حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر جا رہا ہے۔ ایسی اس کی زمینوں کے لیے جو پانی کی نالی ہے وہ بھی حماد کی زمین کے اندر سے گزر کر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں بیع نہیں ٹوٹے گی۔ تو آخر میں ہم اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں لفظ حقوق آیا تھا، تو لفظ حقوق تقسیم کی اصطلاح میں، لفظ حقوق فقہ کی اصطلاح میں ایک محاورہ ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے جو حقوق ہیں، یا حقوق سے مراد زمین کے حقوق یعنی راستہ وغیرہ، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ الوجہ الاول، تو ہماری عبارت میں ایک لفظ الوجہ الاول ہے۔ اس وجہ اول سے مراد یہ ہے کہ اپنی زمین میں راستہ بنا سکتا ہو یا اپنی زمین سے ہی پانی کی نالی یا پانی کا بندوبست کر سکتا ہو، تو پھر دوسرے کی زمین سے نہ راستہ بنانا چاہیے نہ پانی کی نالی گزارنی چاہیے۔ اگر آ رہی ہے تو پھر اس کو اپنے حصے میں لے کے آنا چاہیے کہ راستہ بھی اپنی زمین سے بنا لے، ایسے ہی پانی کا بندوبست بھی اپنے حصے والی زمین سے کرے۔ کذالک الجواب کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے نے یوں کہا کہ میں اس زمین کو زمین کے حقوق کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس نے جو تقسیم کیا، تو قاسم کی تقسیم میں تو احمد کی زمین کا راستہ حماد کی زمین کے اندر سے گزر رہا ہے، ایسے ہی احمد کی زمین کو جو پانی مل رہا ہے وہ حماد کی زمینوں کے اندر سے گزر کر آ رہا ہے، اور قاسم نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا کہ میں زمین کو حقوق کے ساتھ تقسیم کر رہا ہوں۔ تب بھی اگرچہ قاسم نے ایسا کہا ہے، لیکن ہر شریک کو اپنی زمین میں ہی راستہ اور اپنی زمین میں ہی پانی کی نالی بنانی ہوگی۔ تو یہ کذالک الجواب کا مطلب ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔